नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सुन्नतों के ताल्लुक़ से पढ़ रहे थे कि सुन्नतों की क्या अहमियत है और क्या कीमत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुन्नतों की क्या अहमियत रखी है, और सहाबा ने किस तरह अल्लाह के नबी से मोहब्बत की और किस तरह सुन्नतों से मोहब्बत की सहाबा ने, है ना। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि सहाबा ने सिर्फ मोहब्बत नहीं की बल्कि अल्लाह के नबी की इताअत भी की। समझ रहे, हमने जो की हम उसे मोहब्बत समझते हैं, है ना। लेकिन मोहब्बत नाम सिर्फ मोहब्बत करने का नहीं होता। मैं कहूँ मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है तो काफ़ी है इतना कहना कि मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, या कोई शख्स ये कहे अपनी अम्मा से कि अम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अब्बू मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने शौहर से कोई कहे कि भाई मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन सबूत मांगती है मोहब्बत, और सबूत ये है कि जिससे मोहब्बत हो उसकी इताअत भी की जाए। समझ रहे, और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का हक़ ही यही है कि उनकी अताअत की जाए, उनकी फर्माबरदारी की जाए। ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का हक़ है, और अगर हमने ये नहीं किया तो मोहब्बत का हमने हक़ ही अदा नहीं किया। समझ रहे, अगर हमारे पास ये नहीं है तो मोहब्बत का हक़ नहीं अदा किया। समझ रहे, तो हमें अब क्या करना है, सहाबा की ज़िंदगी को देखना है। समझ रहे, मोहब्बत सिर्फ चिल्लाने से नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ बोलने से नहीं होती कि हमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए शर्त यह है कि सबूत दो। मोहब्बत के लिए शर्त क्या है? सबूत देना कि हमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है। जैसे सहाबा ने दिया, पल पल लम्हा लम्हा सबूत दिया ना अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का। नहीं दिया मोहब्बत का सबूत। हम देखें सहाबा को, कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया सहाबा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब हराम है। पहले ये हुक्म नाजिल हुआ, पहले सहाबा जो थे, मक्का वाले जो थे, वो शराब उनको इतनी अजीज़ थी, इतनी अजीज़ थी कि उनके घरों में बड़े बड़े मटके हुआ करते थे शराब के, और जिसके पास जितनी पुरानी शराब होती थी वो उतना फ़ख्र महसूस करता था, वो अपने आप को उतना ज़्यादा अमीर समझे, वो उतना ज़्यादा फ़ख्र महसूस करे कि मेरे पास तो इतनी इतनी सालों पुरानी शराब है। समझ रहे, फ़ख्र महसूस करते थे। लेकिन फिर हुआ क्या, कुरान मुसलमान हुए जब सहाबा, तो कुरान में आयत नाजिल हुई। क्या आयत नाजिल हुई? शराब के करीब मत जाओ नमाज के वक्त में। तो सहाबा शराब के करीब नहीं जा रहे नमाज के वक्त में। हुआ ये कि एक मरतबा गालिबन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, या कोई और सहाबी मेरे जहन में नाम नहीं, शायद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो उन्होंने जब नमाज़ पढ़ाने लगे या नमाज़ पढ़ने लगे तो चूँकि नशा थोड़ा सा था तो ज़ुबान से जुमला गलत निकल गया, कुरान का जो अल्फाज था वो गलत निकल गया। तो फिर कुरान में आयत नाजिल हुई कि भाई नमाज के करीब मत जाओ शराब की हालत में, नशे की हालत में। फिर उस सहाबा फ़ौरन छोड़ दिए। उसके बाद फिर कुरान में आयत नाजिल हुई, शराब हराम है बिल्कुल बिल्कुलिया। तो सहाबा ने क्या किया? हम होते तो क्या करते? हम सोचें अरे इतना बड़ा मटका रखा हुआ है, ये ख़त्म हो जाए ना तो उसके बाद नहीं लेंगे। मैं और आप होते तो शायद यही करते। हमारा जो ईमान का लेवल है, हम अपने ईमान को जांचें, हम फ़ौरन नहीं फ़ैसला करते। सहाबा ने क्या किया जानते हो? शराब को बहा दिया, कि किताबों में तारीख़ में आता है कि गोया नदियाँ बह गई शराब की गली में। समझ रहे, गली में शराब की नदियाँ बह गई। ऐसे शराब फेंका, और सिर्फ शराब फेंका नहीं बल्कि जो जिन मटकों में शराब रखी हुई थी ना, हम तो कम से कम मटका स्टोर कर लेते ना। हम तो कोई सामान का डब्बा भी आता है ना, कोई सामान डब्बे में भी आता है तो उसे भी नहीं फेंकते कि नहीं भाई सामान, ये डब्बा कुछ काम आ जाएगा, कोई सामान रखने, कोई दालें रखने, कोई मसाला रखने ही काम आ जाएगा, है ना। सहाबा ने क्या किया जानते हो? उस मटके को तोड़ दिया। उसमें तो गल्ला भी रखा जा सकता था, खजूरें हैं, इंसान अपने सामान रख ले, लेकिन मटका भी तोड़ दिया। ना शराब होगी ना इसकी याद आएगी। अल्लाह अकबर, कैसी अताअत की अल्लाह उसके रसूल की, हाँ कैसी अताअत की। अल्लाह के नबी पूछ रहे सहाबा से, मैं आपको बताऊं सहाबा कैसे थे। खजूरें पक गई है, हाँ जंगे तबूक का मौका है, इतनी शदीद गर्मी, खजूर है ना बहुत शदीद गर्मी के वक्त में पकती है, खजूरें पक गई है, शदीद गर्मी है, हाँ। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जंग है, बहुत मुश्किल जंग है, सामने 1.25 लाख, गालिबन 1.25 लाख का लश्कर है, 1,25,000 या कुछ इस तरह के दुश्मन थे, और सहाबा की तादाद कुछ 15,000 या कुछ हज़ार थी।
تو کہا کہ کہتے ہیں سامنے لشکر اتنے 1.25 کا ہے، وہ بہت مشکل جنگ ہے، بہت شدید گرمی ہے، ساری نوعیت اللہ کے نبی نے ان کے سامنے رکھ دی اور کہہ رہے تم چلنے پہ راضی ہو جنگ کے میدان میں؟ راضی ہو؟ صحابہ نے کھجور دیکھا اور اللہ کے نبی کو دیکھا، وہ کہا یا نبی اللہ ہم راضی۔ اللہ اکبر، میرے لیے بولنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اس کسان سے پوچھیں جس کا کھیت ہو نا اور اس کی فصلیں پک کے تیار ہو گئی ہو، تو وہ اپنی پکی پکائی فصل چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، نہیں میری فصلیں کاٹنے کا وقت آ گیا، کہیں تیز طوفان چلا، کہیں تیز آندھی چلی، کہیں تیز ہوائیں چلی تو میری فصلیں لٹ جائے گی، میری فصلیں لیٹ جائے گی، کٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے بھی کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، کوئی وعدہ نہیں کیا، خالی یہ کہہ رہے چلو گے میدان جنگ میں، جنگ کرنا ہے، اتنی مشکل جنگ ہے۔ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ ہم راضی ہیں۔ جنگ کے میدان سے گئے وہ، اور جنگ 1-2 دن کا وقت نہیں تھا کہ بھئی گئے کل اور آج آ گئے لڑ کر، مہینوں لگتے تھے، ہفتوں لگتے تھے۔ اور جب صحابہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں جانتے ہو؟ جو کھجوریں ہیں نا، ان کی پکی پکائی کھجوریں ویسی کی ویسی لٹک رہی ہیں، بلکہ کھجوروں کے گچھے میں کھجوریں زیادہ ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ اللہ نے ان کو، ان کے کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نا ان تنصروا اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین میں میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا۔ یہ تھے صحابہ، کیسی محبت کی، کیسی اتباع کی اللہ اس کے رسول کی، کیسی اطاعت کی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم نازل ہوا ہے پردے کا، کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے چہرے پر لٹکا دے، ہے نا، یعنی اپنے چہرے کو کور کرے، گھونگھٹ ڈال لیں، اپنے چہرے کو کسی کو نہ دکھائے۔ جانتے ہو اما عائشہ کہتی ہیں، جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عورتوں نے ایسی کالی کالی چادریں اوڑھ کر اپنے گھر سے نکلی کہ گویا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوے آ گئے ہیں، یعنی ایسی اتنی ساری کالی چادروں میں عورتیں نظر آئیں۔ سبحان اللہ، کیسی اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی، اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، ہے محبت ہمیں؟ محبت اطاعت پر لاتی ہے، محبت فرمانبرداری پر لاتی ہے، محبت اتباع پر لاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا نا، محبت کیا ہے؟ خود ہی سے جاتے رہنا، یعنی بندے کو خود کا ہوش نہ ہو، محبوب جو چاہے مجھے وہ کرنا ہے۔ محبوب میرا کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کا رسول کیا چاہتا ہے، میں وہ کروں۔ میری اپنی کیا چاہت ہے وہ نہیں، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا نبی کیا چاہتا ہے، میں وہ کروں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری تمنائیں کیا ہے، میری آرزویں کیا ہے، میں بھی تو تھوڑا دنیا جینا چاہتی ہوں، میں بھی تو تھوڑا عیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری تو یہ خواہش ہوتی ہے۔ اور صحابہ کیسے تھے، کیسی اتباع کی، پورا لگایا۔ اللہ اکبر، کہ ہمارا سب قبول ہو جائے۔ ایک واقعہ کتابوں میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ ایک صحابی تھے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اعلان جنگ ہوا، جس کے پاس جو ہو وہ لے آئے۔ تو وہ صحابی اپنے گھر گئے، دروازہ بند کر کے رونے لگے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے جس کے پاس جو ہو لے آئے، میدان جنگ میں کام آئے گا نا۔ جیسے ہم اس وقت مسجدوں کے لیے، ہے نا، اسلامی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان چندہ جمع کرتا ہے نا، ایسے ہی میدان جنگ کے لیے چندہ جمع ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ وائٹ مال جو ہوتا ہے، صدقہ زکوٰۃ نہیں، وائٹ مال، تو جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے اپنے گھر کا سامان، جنگ پر جانا ہے، 1-2 دن کی بات تو نہیں ہوتی تھی، پورے لشکر کا سامان، ان کا کھانا پینا، کپڑے، سارے انتظام، جس کے پاس جو ہے سواری لے آئے۔ اب وہ صحابہ اپنے گھر دروازہ بند کر کے رو رہے ہیں اور انہوں نے درود پڑھا اور کہا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ درود پڑھ کر یہ تحفہ بھیجانا چاہتا ہوں، اور یا اللہ میری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا کہ فلاں صحابی کا تو تحفہ میں نے قبول کیا، اس نے جو دیا وہ قبول کیا۔ اور غالباً اس طرح سے بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک مٹھی کھجور خالی ایک صحابہ کے پاس تھی، اللہ کے نبی نے سب سے اوپر رکھی سامان کے وہ کھجور، اور کہا
کہ یہ اللہ نے قبول کیا. یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. یعنی صحابہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلا اور صحابہ فوراً عمل کرتے تھے. ہم بھی تو عاشق رسول ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں. ثبوت؟ تو محبت صرف چلانے کا نام نہیں ہے کہ مجھے محبت ہے. سمجھ رہے؟ محبت صرف چلانے کا نام نہیں ہے کہ مجھے محبت ہے. محبت تو پل پل لمحہ لمحہ ثبوت مانگتی ہے. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ اتباع، اطاعت، فرما برداری، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری. اگر یہ چیز آ گئی نا، زندگی بدل جائے گی. واللہ کہتی ہوں زندگی بدل جائے گی. پھر جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری آ گئی نا تو جینا بھی آسان ہے، واللہ کہتی ہوں مرنا بھی آسان ہے. فرما برداری ہو، اتباع ہو، اطاعت ہو. زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. ہم کہیں میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. ہم نے اپنی مجبوری پیش کی. اللہ کو بتا سکتے یہ مجبوری، کہ اللہ قبول کریں گے ہماری یہ مجبوری؟ ہاں. اللہ اکبر، کیسی اطاعت اور اتباع تھی، کیسی فرما برداری تھی صحابہ کی. ہم تو صرف رٹتے رہ گئے محبت محبت. یہ کر گزرے، یہ کر گزرے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری گناہوں کی نحوست، یہ گناہ ہی تو ہے نا سنتوں کو نہ کرنا. کیوں کہا کہ سنتوں کو چھوڑنا دھیرے دھیرے فرائض سے محرومی کا سبب ہے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ جب انسان سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کو چھوڑنے لگتا ہے، تو فرض سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. پھر نمازوں میں دل نہیں لگتا، پھر نماز پڑھنے میں سستی آتی ہے. پھر عذر پیش کرتا ہے بندہ کہ نہیں میرا یہ مسئلہ اس لیے نماز نہیں پڑھتی، میرا وہ مسئلہ اس لیے نماز نہیں پڑھتی، میں جاب پر جاتی ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، میرا یہ مسئلہ ہے میں اس لیے نماز نہیں پڑھتی، میرے بچے پیشاب کر دیتے اس لیے نماز نہیں پڑھتی. کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا مسئلہ تھا. کون تھی وہ؟ جنت کی سردار، اللہ کے نبی کی بیٹی. سرداری ایسا ہی مل گئی. اپنی والد کی یعنی محمد الرسول اللہ کی اتباع کی، اطاعت کی، وہ پردہ کیا، وہ نمازیں تھیں ان کی، وہ اذکار تھے ان کے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم تو صرف دعویٰ کرتے رہ گئے. اللہ کے نبی اگر ہم سے پوچھے ثبوت، تو بتانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے. سمجھ رہے؟ تو روزانہ ہم کیوں اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں؟ کیوں ہم اس چیز میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی روح کو جھنجھوڑے. کیا کر رہے ہیں؟ ایک سانس کی ڈوری ٹوٹی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. جوان بوڑھا بچہ سب جا رہا ہے، اچھا خاصا انسان ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اچانک مر گیا، اچانک نس پھٹی، ختم. اللہ. قبر میں جانے کے بعد جب پوچھا جائے گا نا، 3 سوال ہوں گے قبر میں. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا من نبیک، یا ایک تصویر دکھائی جائے گی، یہ کون ہے؟ پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ جس نے محبت کی ہوگی نا اللہ کے رسول سے، جس نے اطاعت کی ہوگی نا اللہ کے نبی کی، وہ فوراً کہہ دے گا یہ تو میرے نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ دیں گے. ایسی اتباع کی، ایسی اطاعت کی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارا بنائے، اللہ وہ ویسا بنائے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ نیتیں کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اتباع رسول کیا ہے، اور صحابہ نے اطاعت اور اتباع کیسی کی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین. سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمدا ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ